نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سویڈن میں ہونے والی قرآن کریم کی گستاخی کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، اور اس مظاہرے کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا اسلام کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر قرآن کریم کے آفاقی پیغام کو روکنے میں ناکام ہو کر جب ان اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی کہ مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات کر رہی ہے جس سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچے، تو یہ مغرب کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اسلام کے قرآن کے وہ چیلنج جو قرآن نے ایک دفعہ نہیں بار بار دیا، وہ اس چیلنج کو توڑنے میں کفر ناکام ہو گیا۔ جیسے نزول قرآن کے زمانے میں کفار مکہ لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو، اس کو سنو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو آج یہ انہی کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جو قرآن کریم کو اس طریقے سے گستاخی کر کے لوگوں کو، دنیا کو اس سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جس طرح وہ وار ان کے اوچھا پڑا اور قرآن کو مکہ میں، مدینہ منورہ میں، حجاز میں اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکا، تو اسی طرح یہ اقدام بھی ان کے لیے ان کے خلاف جائے گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں اس طرح کے گستاخوں کو کہیں پر بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اپنے اندر کا بغض قرآن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے، مسلم حکمرانوں نے، اسلامی تنظیموں اور اداروں نے سخت ترین جواب دے کر ان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو جیسا آج کے مظاہرے میں بھی اعلان کیا گیا کہ پھر ہمارے احتجاج کا سلسلہ بھی بڑھے گا، اور یہ سلسلہ وہاں تک جائے گا کہ پھر ان کے سفارت خانوں کے باہر جا کے احتجاج کرنا پڑے۔ اور جیسا کہ ہم نے آج کے مظاہرے میں یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ملکی سطح پر عظمت قرآن کانفرنس منعقد کرائی جائے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پیغام پوری دنیا میں عام ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے الحمدللہ مسلمان کبھی بھی غافل نہیں رہے، اور اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ قرآن کریم کی ہر دور میں حفاظت کی ہے۔ اور جہاں یہود و نصارہ نے اس وقت جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس بابرکت سچی کتاب کی توہین کی ہے، تو انہوں نے اپنا بغض ظاہر کیا ہے اور اپنا گھٹیا پن دکھلایا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ ہی پر ہم اس معاملے کو چھوڑتے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ ان سے انتقام لیں گے، لیکن ہم اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آج امت مسلمہ کو یہ اس چیز پر ابھارتے ہیں کہ وہ اپنا احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے جس فورم پر ہو، جس اسٹیج پر ہو، جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں، جس طبقے میں وہ رہتے ہیں، جس فیلڈ کا وہ حصہ ہیں، اپنے اپنے مقام پر وہ قرآن کریم سے عقیدت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کے دیوں کو زیادہ سے زیادہ روشن فرمائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قاری بنائیں، اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے گھروں سے، اپنے دلوں سے منور فرمائیں۔ انشاءاللہ اس سے اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو بھی انشاءاللہ اس سے سرور پہنچے گا۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آج کا یہ ہمارا احتجاج گزشتہ دفعہ کی طرح ہی، جس طرح آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دشمنان اسلام اور دشمنان دین نے جو ناپاک جسارت کی ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کی، اس کے خلاف تھا۔ اور اس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام اور ہماری نوجوان نسل کو اس متعلق حساسیت پیدا ہو کہ جیسے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو ختم نبوت کے مسئلے کو حساس رکھا گیا۔ اسی طریقے سے آسمانی کتاب میں قرآن مجید کتاب اللہ یہ آخری کتاب ہے، تو یہ بھی حساسیت ہے۔
اگر ہم اس کتاب اللہ سے متعلق، اس دین سے متعلق، اسلام سے متعلق، ختم نبوت سے متعلق اپنی کوئی کارکردگی پیش نہ کر سکیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم مردہ دل ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں زندہ رہنے کے لیے، بیدار رہنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، خصوصاً ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس کے اوپر چوکیدار بنانے کے لیے اس طرح کے پروگرام کر کے دشمن کو بھی اس قوت کا اظہار کرنا ہے کہ بھائی اگر ہمارے اکابرین جا چکے ہیں، ہمارے اکابرین جنت کے مزے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے جو نوجوان قیادت ہے ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی، ہمارے بزرگوں نے جو ذہن سازی کی ہے، ہم اس کے اوپر قائم بھی ہے اور قائم بھی رہیں گے۔ ہمارے بزرگوں کا بھی پیغام یہی ہے اسلام اور دین کی روشنی میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بشارت بھی انہی کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو دین متین پر، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو چوکنا رکھے، اپنی قربانی پیش کرے، اللہ اسے چمکتا دمکتا رکھتا ہے۔ اور یہ میری آپ حضرات کے توسط سے ناظرین کو یہ گزارش بھی ہے کہ وہ اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے، اس مسئلے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو قربانی کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار رکھے، اور وقت کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مسلمان شروع سے پابند ہے، مسلمان ہمارا اسلام امن کا طریقہ ہے۔ ہم یہودیوں کی کتاب کا بھی احترام کرتے ہیں، عیسائیوں کا بھی احترام کرتے ہیں، کتاب کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی نہ ہماری کتاب کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے نبی کا احترام کرتے ہیں۔ آج کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی، آج تک کسی مسلمان نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے کر آئے، اسی طریقے سے تمام انبیاء پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے، مسلمانوں کی کتاب کی توہین کی جاتی ہے۔ اس سلسلے کو روکا جائے، اس سلسلے سے مسلمانوں میں انتشار پھیلے گا، مسلمانوں کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری درخواست ہے حکمرانوں سے کہ اسلامی حکمران بیٹھے اور ایک اجلاس بلائیں اور اس اجلاس میں ان کو ایک پیغام دیں کہ اس چیز سے باز رہیں، اور اس طریقے سے میری مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور انشاءاللہ ہم زندگی کی آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ناموس کا بھی تحفظ کریں گے اور قرآن کریم کا بھی تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ باہر احتجاجی مظاہرہ اس حوالے سے آپ نے کیا، لوگ اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے روڈ بلاک کر لیے، لوگوں کے آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس مظاہرے سے آپ کے کیا مقاصد آپ حاصل کر لیتے ہیں؟ ماشاءاللہ عابدی صاحب، میں سب سے پہلے تو عابدی میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا، اور یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، ہونا بنیادی طور پر یہی چاہیے، اور آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ احتجاج، جلسے جلوس، چاہے وہ مذہبی ہوں اور چاہے سیاسی ہوں، وہ روڈوں پر، پبلک جو شاہراہ ہوتی ہے اس پر نہیں ہونے چاہیے، ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ باہر کے ممالک میں ایسا ہے کہ کچھ جگہ مخصوص ہیں، وہاں احتجاج کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، اس لیے سبھی لوگ انہی روڈوں پر احتجاج کیا کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو کم سے کم تکلیف دی جائے، ایمبولینس کو راستہ دیا جائے، متبادل راستوں کا انتظام کیا جائے، اور ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے حق کو، اپنی آواز کو آگے پہنچانے کے لیے عوام الناس تک، حکام بالا تک اور بین الاقوامی فورمز تک پہنچانے کا اس وقت ہمارے پاس یہی ایک ذریعہ ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ نہ میڈیا ہمارے بس میں ہے اور نہ ہی عالمی ذرائع ابلاغ جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اس لیے ہمارے پاس یہی ایک آپشن بچتا ہے، ہم اس کو تمام تر احتیاط کو استعمال کرتے ہوئے بروئے کار لاتے ہیں۔